اول و آخر، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان اسپیکر شامل ہیں پاسٹر شرجیل۔ پاسٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناقابل یقین کی ایک اور ناقابل یقین ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور یقیناً آج کا پروگرام بھی ناظرین کو بہت پسند آئے گا۔ ہم اپنے تمام ناظرین کی شکر گزار ہیں جو اپنی رائے ہمیں دے رہے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ اب ہم اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع پرگمن کی کلیسیا ہے۔ پرگمن کلیسیا کو کیا پیغام دیا گیا، اس میں کیا خاص بات تھی، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ پاسٹر صاحب، سب سے پہلے تو پرگمن کی کلیسیا کو پیغام کیا دیا گیا، یہ آپ ناظرین کو بتا دیجیے۔ شکریہ سسٹر۔ ہم اتنے جو ہے وہ تیز رفتار اور افراتفری کے عالم میں رہتے ہیں، تو مکاشفہ کی ان کلیسیاؤں کے بارے میں ہم اکثر جو ہے وہ سکپ کر جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر اس پر بہت زور بھی دیا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں جانیں، ان کے پیغامات کو سمجھا جائے، تاکہ مسیحی قوم، مسیحی لوگ ایمان میں پختہ اور مضبوط ہوں۔ تو یہ سب کے لیے پیغام عام ہے، یہ صرف مسیحی قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ پرگمن کا علاقہ بھی صوبہ ازمیر میں موجودہ ترکی میں آتا ہے، اور یہ سمرنا کے علاقے سے کافی میل دور تھا، تقریباً جو ہے یہ 26 میل کے فاصلے پر تھا اس سے، اور یہ دریائے کائکس، جو اس دور میں دریائے کائکس تھا، اور موجودہ اس کا نام جو ہے وہ گیریکس ہے، وہ اس کے نام سے موجود ہے، تو اس کے کنارے کنارے یہ آباد تھا۔ اور یہ ایجین جو بحر ہے، سمندر ہے، اس سے بھی تقریباً یہ 16 میل کے فاصلے پر تھا یہ شہر۔ تو اس میں یہ کافی ہریالی موجود تھی، اور اس پرگمن کے علاقے کو یہ 321 قبل مسیح کے بعد سے 133 قبل مسیح کے دوران اسے ثقافتی دارالحکومت بنا دیا گیا۔ جو اس دور میں اطالید جو یونانی حکومت تھی، انہوں نے اس پر خوب کام کیا اور اسے بڑا مرکز بنایا، اور اس کے بعد 133 کے بعد پھر اس پر رومیوں کی حکومت آ گئی۔ 133 قبل مسیح اس میں رومیوں کی حکومت آ گئی، تو اور پھر انہوں نے اس پر اور مزید کام کیا۔ اس شہر کی جو خاص خوبی تھی، اس کی کچھ خاص وجوہات تھیں، اس کی کچھ شخصیات، اور اس کا ایک خاص بڑا مذبح جو کہ دیوی دیوتاؤں کی حضور یا ان کے لیے قربانی چڑھانے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت کا کیپٹل سٹی ہم کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایک جو دارالحکومت بن چکا تھا۔ ایشیا کا پورا جو تھا جو سینٹر، ایشیا کوچک، ٹھیک ہے، جو ایشیا مائنر تھا، اس کا ایک کیپٹل بن چکا تھا یونانی دور حکومت میں، اور رومیوں نے بھی اس کے ارد گرد کچھ اور چیزیں تخلیق کی تھیں تاکہ ان کے لیے اپنا جو پولیٹیکل یا سیاسی انہیں فوائد ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں، یا ثقافتی فوائد بھی انہیں حاصل ہوں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رومی لوگ جو تھے وہ زیادہ ایجوکیشن پر ان کی اتنی توجہ نہیں تھی، بنسبت وہ توجہ دیتے تھے کاروبار پر، پیسہ جنریٹ کرنے پر وہ زیادہ توجہ دیتے تھے کہ انہیں پیسہ ملے اور انہیں آسائشیں ملیں اور وہ سہولیات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس طرح کے وہ طریقہ کار تلاش کرتے تھے۔ لیکن جو ان سے قبل جو یونانی لوگ تھے، یونانی قوم یا ثقافت تھی، وہ تعلیم حاصل کرنے پر اور مختلف نظریات کو سیکھنے پر خوب توجہ دیتے تھے۔ تو یہ ان کے دور میں یہ کافی ترقی یافتہ ہو چکا تھا، اور اس میں بہت ہریالی ہو چکی تھی۔ تو وہاں پر ایک خاص جو ان کی مشہور چیز تھی، وہ ایک مذبح تھا جو کہ 36.5 میٹر جو تھا وہ چوڑا تھا، اور اس کی گہرائی جو تھی یا اونچائی کہہ سکتے ہیں وہ 33.5 میٹر تھی، اور اس کے سامنے جو مذبح چڑھنے کے لیے سیڑھیاں تھیں وہ 20 میٹر چوڑی تھی۔ تو وہ آج بھی اس کو ویسے ہی تخلیق کر کے یا واپس ری بلڈ کیا گیا ہے، دوبارہ بنا کر اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے برلن میں۔ جرمنی کے سائنسدانوں نے اس کو کھودا یا اس کی کھدائی کی، اس کو تلاش کیا۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے، 1888 کے دوران جو جرمن سائنٹسٹ یا آرکیالوجسٹ تھا، اس نے یہ چیزیں دریافت کی، برگمن کا علاقہ، اور وہاں پر یہ چیزیں اسے ملی۔ تو وہ اسے ترکی حکومت کے
معاہدے کے ساتھ وہ انہیں واپس اپنے جرمنی لے گئے۔ تو اس کی جو خوبی ہے وہ آج بھی وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جرمنی جا کر ان کا میوزیم جو ہے وہ آئی لینڈ ہے جرمنی میں، جہاں پر اور بھی بہت سے باتیں موجود ہیں۔ تو یہ اس کی خوبی تھی وہاں پر۔ اب اس مذبح کی جو خاص بات تھی کہ وہ مذبح جو ہے وہ سیٹنز تھرون کہلاتا تھا، شیطان کا تخت یا شیطان کا شہر بھی اسے کہا جاتا تھا۔ تو یہ مسیحی ٹائٹل اسے ملا تھا جو مسیحیوں نے اسے دیا تھا اس شہر کو، کہ یہ شیطان کی اماجگاہ ہے، شیطان کا گڑھ ہے۔ سبب یہ تھا کہ جو یونانی لوگ تھے وہ بھی بت پرست قوم تھے، اور انہوں نے بھی اپنی جو دیوی دیوتاؤں کی تصاویر اور جو ان کے نقوش تھے وہ کندہ کر رکھے تھے مختلف دیواروں پر، پتھروں پر، چٹانوں پر، اور اس جو مذبح پر تھا انہوں نے اس کی دیواروں پر، اس کے پلروں پر، ستونوں پر یہ کھدائی کر رکھی تھی۔ اور اس کے بعد جو رومی آئے تو رومیوں نے بھی اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام اور ان کے نقش جو تھے وہ وہاں پر کندہ کیے۔ اس بنا پر جو مسیحی لوگ وہاں موجود تھے وہ بہت تنگ تھے، اور انہوں نے اس جگہ کو شیطان کی اماجگاہ یا شیطان کا تخت کہنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہاں سے انہیں ٹائٹل ملا؟ یہ خداوند یسوع مسیح اس ٹائٹل کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور یہ پرگمن کی کلیسیا کو جب پیغام دیا گیا، اس کو جو بھی پیغام ملا ہے اگر ہم اس کو تلاوت کریں تو وہ ہمارے لیے باعث فائدہ ہوگا۔ تو مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے، اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے۔ اب یہاں جو ہے وہ شکایتیں شروع ہو گئیں۔ پیغام کا شروع جو تھا وہ تھوڑا سا انکریجنگ تھا، حوصلہ افزا تھا۔ ایک ایویلیویٹر جو ہے وہ ایک بہترین ایویلیویٹر کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی جب ایویلیویشن کرتا ہے، اس کا احتساب کرتا ہے، تو پہلے اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بالام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ دوسری بات، چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکولیوں کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو سیدھے الفاظ میں کہا گیا، لیکن یہاں پر آغاز میں جو کلیسیائی رہنما ہے اسے کہا گیا کہ تو وفادار تو ہے، تو قائم تو رہا میری باتوں پر، لیکن جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ پر قتل ہوا، ان دنوں میں تم لوگ میرے نام پر قائم تو رہے یا مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے۔ پاسٹر صاحب یہاں ایک سوال کروں گی، یہ جو شہید انتپاس جو ایک نام لیا گیا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ کون تھا اور کس وجہ سے اس کو شہید کیا گیا اور کیوں اس کا نام یہاں آ رہا ہے؟ اب ایک شخص کا نام پوری کلیسیا میں سے الگ مینشن کیا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں ایک خاص ٹائٹل بھی ہے۔ پھر وہی بینر والی بات میں کروں گا کہ اس کو جب ہم آسمان پر دیکھیں گے تو اس کے لیے ایک بینر لکھا ہوا ہوگا، فیتھفل، وفادار، آنیسٹ، اور اس کا یہ بھی ٹائٹل ہے وہ شہید ہے مجھ پر ایمان رکھنے کے باعث۔ وہ سچائی پر قائم ہے، وہ حق پر قائم ہے، وہ ایمانداری سے چلتا ہے، زندگی میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا اور سچائی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں اس کا، دوسروں کو قتل نہیں کرتا، دوسروں کی برداشت کرتا ہے، تحمل سے پیش آتا ہے، اور کبھی بھی اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی۔ اور وہ ایک یعنی جوان آدمی تھا،
اس کی اولاد بھی تھی، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد بھی تھی، لیکن وہ شخص جب مسیحی ہوا، جب اس نے مسیح کو قبول کیا، سچائی کو قبول کیا کہ بتوں کو پوجنے کے بجائے میں کیا ہے زندہ خدا کو پوجوں، تو پھر وہ انتہائی شدت سے خدا کی طرف رجوع لایا اور بڑا ہی عقیدت مند شخص ثابت ہوا، اور وہ جان دینے تک وہ زندگی میں وفادار رہا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ لیکن جس کلیسیا کا وہ ممبر ہے، اس کلیسیا کا جو رہنما ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تمام کلیسیا میں باشمول تم، ایک ہی وفادار شخص تھا، وہ شہید انتپاس تھا۔ خداوند یسوع سے یہ فرما رہے۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اسے کیوں شہید کیا گیا، لیکن پہلے ہم یہ تھوڑا سا جان لیں کہ وہاں مسائل کیا تھے۔ وہاں یہ کہا گیا کہ وہاں بالام کی تعلیم دینے والے لوگ تیری کلیسیا کے اندر موجود ہیں، مسیحیوں میں۔ اب بالام کہاں پرانے عہد نامے کی ایک شخصیت ہے، موسیٰ کے دور کی ایک شخصیت ہے، اور ان لوگوں سے تقریباً 1400-1500 برس پہلے موجود تھی، تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم جو اس دور میں موجود تھی، خدا کی چنیدہ قوم ہے، تو اس کے ساتھ جو بلک بادشاہ تھا، اس نے ایک شخص کو بلوایا جو فالگیر تھا کہ آؤ اور بنی اسرائیل قوم پر لعنت کرو، کیونکہ یہ مجھ سے زوراور ہیں، میری قوم سے زوراور ہیں، یہ ہمارے ملک پر غالب آ جائیں گے۔ مواب کا علاقہ تھا، تو وہاں پر وہ یہ صورتحال ہوئی۔ موجودہ یمن اور جو ہے وہ اس کے ارد گرد کا کچھ علاقہ ہے۔ تو وہاں جو بالام ہے، وہ خدا کی طرف سے اسے انتباہ بھی ملا، اسے تنبیہ بھی ہوئی کہ بھائی تم میرے قوم پر، میرے لوگوں پر تم جا کر لعنت مت کرنا۔ لیکن اس نے 2 بار خدا سے پوچھا کہ ہاں میں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ تو خدا تعالیٰ جو بات ایک بار کہتا ہے تو وہ حق ہے، وہی کافی ہے، لیکن اس شخص نے بار بار خدا تعالیٰ سے پوچھا، تو خدا اس سے ناراض ہوا اور اسے کہا جاؤ، اور جو میں تمہیں کہوں گا وہی کرنا۔ یہ چل پڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بادشاہ نے جو مال غنیمت اس کو بھیجا ہوا تھا، جو تحفے تحائف بھیجے تھے، جو رقوم بھیجی تھی، وہ اس نے رکھنی تھی، وہ رکھ لی، کیونکہ یہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ ایک فالگیر تھا۔ یشوع کی کتاب بتاتی ہے کہ یہ ایک فالگیر تھا۔ اب اس میں جب اس نے جا کر بنی اسرائیل قوم کے لیے تو برکت چاہی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسے کہا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کے منہ میں کچھ الفاظ ڈالے اور وہی اس نے بولے۔ لیکن جب بلک نے سنا کہ یہ تو ان کو لعنت کرنے کے بجائے برکت دینے چلا آیا ہے، تو اس سے ناراض ہوا کہ بھائی میں نے تو تمہیں سیلری دے دی، تمہیں کام سونپا تھا، اس کے پیسے تمہیں دے دیے، ہماری ڈیل کچھ اور ہوئی تھی، اب تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ابھی ہم نے جو ہے اپنے ترب کا پتہ پھینکا نہیں۔ وہ یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم بنی اسرائیل قوم کو اپنی لڑکیاں بھیج کر ان کو دعوت دو کہ آؤ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پروگرام میں شامل ہو جاؤ۔ اچھا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ لڑکیاں گئیں، جا کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ جنگ کرنے تو نہیں آئی ہیں، خواتین نہیں آتی ہیں، تو وہ آئیں اور وہ ان کے ساتھ ان کے بتوں کی قربانیوں یا بتوں کے پروگرام میں، جشن میں شامل ہوئے۔ وہاں پر جو کھانا تیار کیا گیا تھا، وہ بتوں کے حضور قربانیاں کرنے کا ہی کھانا تیار کیا گیا تھا۔ تو یہ پروگرام میں شامل تھے، جب دعوت پر آئے ہیں تو دعوت میں کھانا تو کھانا ہی تھا، تو وہ کھانا جب انہوں نے کھایا تو وہ بتوں کی قربانیوں کا تھا، اور ساتھ میں انہیں نشہ بھی کروایا گیا۔ تو پھر حرام کاری وہاں پر ہوئی۔ تو جس کی بنا پر خدا تعالیٰ کا غضب کیا ہے، وہ بنی اسرائیل قوم پر بھڑکا، کیونکہ انہوں نے بے وقوفی اس معاملے میں کی تھی، کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے۔ تو پھر وہاں پر خدا تعالیٰ نے وہاں پر غضب نازل کیا، اور جو فنیاس کاہن تھا، وہ حضرت ہارون کا پوتا، اس نے ایک شخص کو مار ڈالا تاکہ جو ہے وہ یہ وبا ختم ہو، کیونکہ خدا سب کو ہلاک کر رہا تھا۔ تو ایسا وہاں پر معاملہ کچھ ہوا۔ تو یہاں پر بھی لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم میں کچھ لوگ کیا ہیں، بالام کی سی تعلیم ماننے والے، یعنی بتوں کی قربانیاں کھا لینے سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، انہوں نے قربانی کا گوشت ہے، تازہ ہے، فریش ہے، چلو کھا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو انتپاس تھا وہ نہیں کھاتا تھا، وہ ان میں شامل نہیں ہوتا تھا۔
اس کے بعد اور وہ الاعلان یہ کہتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ نکولی جو تھے، نکولیشینز جو تھے، وہ بھی کچھ ایسے ہی تھے، وہ کچھ یونانی فلسفہ اپنے اندر رکھتے تھے اور وہ غناستی تعلیم رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنا زیادہ علم حاصل کرو گے آپ کو سچائی سے واقفیت زیادہ ہو جائے گی۔ کیا یہ لوگ کلیسیا میں شامل تھے؟ کچھ جو ہے وہ کلیسیا میں شامل تھے اور کچھ لوگ جو تھے وہ نکولیوں سے آئے تھے۔ اچھا، یعنی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکس سی گیدرنگ ہمیں چرچ میں نظر آ رہی ہے۔ بالکل، ایک مخلوط جو ہے وہ قوم بنی ہوئی تھی کلیسیا۔ لیکن وہ جب مسیح میں شامل ہوتے تھے تو پھر تو وہ ایک ایماندار کلیسیا بنتے، آغاز تو وہ درست تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ مسیحیت میں انہوں نے زندگی بسر کرنا شروع کی تو پھر انہوں نے سمجھوتے کرنا شروع کیے۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ بالام کی تعلیم اور یہ نکولیوں کی تعلیم ماننے والا بن گیا۔ تو آؤ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، چلو ہم ان کو اپنی طرف راغب کر لیں گے، وہ ہمارے اس ڈپلومیٹک رویے کی وجہ سے یا ہمارے ڈپلومیٹک ایمان کی وجہ سے وہ کیا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح اس بات سے سخت ناراض ہے۔ وہ یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ وہ اس تعلیم کو ماننے والے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی ظاہری جو آمد تھی، پہلی آمد، اس کو بھی وہ ہیولا کہتے تھے، اس کو بھی وہ کہتے تھے ایک سایہ اترا تھا۔ حقیقی طور پہ جسم نہیں آیا یسوع مسیح بن کر، بلکہ وہ کہتے کہ ایک سایہ سا اترا تھا جس کو قربان کیا گیا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مرے گا بھی نہیں، نہ جی اٹھے گا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر آغاز میں خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جو تجھ سے کلام کرتا ہے وہ دو دھاری تیز تلوار رکھنے والا، یعنی وہ اپنا ٹائٹل ایسا بتاتا ہے، زبان جو ہے اسے کہا گیا ہے کہ یہ خنجر کی طرح کاٹ کرتی ہے، تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے۔ تو یہی جو ایک میٹافر، ایک استعارہ، ایک تشبیہ کے طور پہ خداوند یسوع دو دھاری تیز تلوار کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ میری الفاظ جو ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، جو اتنی کڑوی سچائی ہے یا اتنی تیز سچائی ہے کہ تمہاری تمام جھوٹ کی عمارت کو ڈھا سکتی ہے، یا جتنے بھی بندھن جھوٹ کے تم نے بنائے ان سب کو کاٹ سکتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سمجھوتا تم نے کر رکھا ہے، اس سمجھوتے کو میں قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سچائی پر رہتا ہوں، میں سچ ہوں، حق ہوں، اس وجہ سے کوئی جھوٹ، کوئی باطل مجھ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی چیز کی تعلیم تمہیں دی گئی تھی کہ سچ پر، حق پر قائم رہو، جیسا کہ میرا شہید انتپاس قائم رہا اور وفادار رہا۔ اس نے وفا کی ہے، جو محبت اسے سونپی گئی ہے اس میں وہ قائم رہا ہے، اور اسی بنا پر اسے نکولیوں کے ہی گروہ کی سازش کے باعث اسے رومی فوج کے، رومی حکومت کے حوالے کیا گیا اور اسے شہید کر ڈالا گیا۔ اسے یہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں خداوند یسوع کی تعلیم پر درست چلنا چاہیے، تو وہ کہتے کہ نہیں، تم اس طرح سے اپنے خاندان کو مروا ڈالو گے، تم جو ہے وہ حکومت کے برخلاف باتیں کرتے ہو۔ اس نے کہا میں کوئی بات حکومت کے برخلاف نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم قربانی نہ کھائیں، بتوں کی قربانیوں میں شریک نہ ہوں، ہم حرام کاری میں شامل نہ ہوں، کیونکہ ایسا تو سخت گناہ ہے۔ تو وہ یہ بات نہیں مانتے تھے، وہ کہتے نہیں، ہم ایسا کریں گے تو ان کے لوگ ہماری طرف زیادہ رجوع لائیں گے، کلیسیا گرو کرے گی، کلیسیا بڑی ہو جائے گی، چرچ کا سائز بڑا ہو جائے گا، زیادہ پیسہ آئے گا، پتہ نہیں ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچے گی۔ تو یہ والی سوچ تھی ان کی، اور وہ منع کرتا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں چرچ بڑا نہیں کرنا، ہمیں چرچ کو بہتر کرنا ہے۔ اس کی تھیوری یہ تھی، یعنی وہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کی بات مانگتا تھا۔ اور آج بھی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ٹرم بہت یوز ہوتی ہے۔ جی، اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم چرچ کو بگر کرنے کے بجائے چرچ کو بیٹر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہی چیز تھی، کوالٹی چاہیے ہمیں، کوانٹٹی نہیں۔ تو وہ یہ وجہ تھی کہ اسے جو ہے وہ سازش کی گئی، وہ جو ہے وہ جا رہا تھا وہ عبادت کے لیے ہی، تو اسے جو ہے وہ رومیوں نے اچانک آ کر پکڑ لیا۔ تو اسے کہا گیا کیا تم جو ہے وہ بتوں کی قربانیوں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار ہو یا نہیں، ہمارے ساتھ ضیافت میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کسی اور کام سے جاتا ہوں۔ تو پھر اس پر الزام دھر کے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے برخلاف بات کہتا ہے، جھوٹی گواہی دی گئی اور اسے شہید کر ڈالا گیا۔ تو یہ وہ سبب بنا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان ساری باتوں میں یہ آگاہی دے رہا تھا سب لوگوں کے لیے
کہ ہم اس بیٹرمنٹ کی طرف چلیں نہ کہ بگرمنٹ کی طرف چلیں، یعنی کوالٹی کو اپنانے کی معیار بلند کریں نہ کہ ہم جو ہے مقدار بڑھاتے چلے جائیں۔ تعداد سے کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اچھے نہ ہوں۔ اور آج بھی دنیا میں دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قوم، پوری کی پوری قوم، دنیا کی ہر ایک قوم کی بات میں کہتا ہوں، اس میں مسیحی قوم بھی شامل ہے، کہ ہم کوالٹی کو اپنائیں، کوانٹٹی کے بارے میں نہ سوچیں۔ کوالٹی ہمیں ملے گی خدا تعالیٰ کے ساتھ، ہم اس کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اس دور میں کچھ اور تعلیم بھی تھی، اس میں کچھ جو شخصیات شہید انتپاس کے حوالے سے میں نے بات کی، اسی صدی میں، اسی دور میں پرگمن کی کچھ بڑی بڑی شخصیات تھیں، جس میں اپولوڈورس تھا جو یونانی فلسفہ دان تھا وہاں پر، اور نکولی جو تھے، جو نیکولیشینز تھے، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اس کی تعلیم پر چلتے تھے، اور اس سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور اس کو بہت بڑا درجہ دیا جاتا تھا۔ رومی لوگ بھی جو تھے وہ یونانی اس شخصیت کو بڑا پوجتے، کہہ لیجئے کہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تھا، کریتپس، وہ بھی فلسفہ دان تھا، اور جو اپولوڈورس تھا اس کی خوبی یہ تھی کہ نہ صرف وہ فلسفہ دان تھا بلکہ وہ قیصر اوگسطس کا استاد بھی تھا، وہ وہیں کا رہنے والا تھا، پرگمن کا ہی رہنے والا تھا۔ اس وجہ سے پرگمن کی جو تھی وہ اہمیت بہت زیادہ تھی کہ بھئی ایک قیصر اوگسطس کے استاد کا جو ہے وہ علاقہ ہے۔ اب جو بات استاد کہہ دیتا تھا قیصر اوگسطس تو ویسا ہی کرتا تھا، اس لیے قیصر اوگسطس جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ مسیحی لوگ مجھے خدا مانے۔ اس نے اپولوڈورس سے بات کی، اپولوڈورس نے پھر اپنے لوگوں کو تیار کیا، اس نے جو ہے وہ خود تو قتل کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں بنایا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ تمہاری سوچ پر نہیں آ رہے یا تمہاری سوچ کے مطابق کام نہیں کر رہے تو آپ ایسا کیجئے، ان کی سوچ بدل ڈالو، ان میں شامل ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا ان میں کیا ہے مکسچر، ملغوبہ بنانا شروع کر دو۔ تو آمیزہ بنانا شروع کر دیا، اس نے نیکولیشینز تیار ہوئے اور وہ لوگ ان میں جا کر شامل ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے پرگمن کی کلیسیا جو تھی وہ بڑے ہی زوال پذیر ہوئی ایمان کی روح سے۔ انہوں نے ایمان جو ہے وہ کھونا شروع کر دیا، تو خداوند یسوع مسیح انہیں انتباہ کرتا ہے۔ ایک اور شخصیت تھی کریتپس، جو فلسفر تھا، فلسفہ دان تھا، اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس کا ایک بڑا سکول چلتا تھا، یا ایک کہہ لیجیے اس کی ایک چھوٹی یونیورسٹی تھی، وہ چلتی تھی اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوتے تھے۔ اس کے جو شاگرد حضرات تھے وہ بھی اپنے آپ کو فلسفہ دان ہی سمجھتے تھے، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسیحیوں کو کسی طرح سے وہ ختم کریں، یا ان کے ساتھ مناظرات کیے جاتے، ڈیبیٹس کیے جاتے کہ بھائی آپ کی یہ باتیں درست نہیں، آپ کی یہ باتیں درست نہیں۔ تو ان ڈیبیٹس کی بنا پر ان کو پڑھے لکھے ہوئے سمجھ کر مسیحی لوگ جو تھے، کچھ جو وہ کمزور ایمان تھے، وہ ان سے کیا ہو جاتے، وہ دب جاتے، ان سے متاثر ہو جاتے، اور پھر یہ تھا کہ یہ ان کی باتوں کو اپنے اندر اپنانا شروع ہو گئے، اس وجہ سے بھی مسائل اٹھنا شروع ہوئے۔ اب ایک اور شخصیت تھی، وہ اسخرائیون تھا۔ اسخرائیون جو تھا وہ ان کے جو اس پورے شیطان کی تخت گاہ جسے کہا جاتا تھا، ان کا جو مذبح تھا، وہ اس کا انچارج تھا، اور وہ جو بڑا پنڈت یا بڑا پجاری کہہ لیجئے، تو وہ کیا کرتا تھا، وہ بھی اس کی اپنی ایک فلسفی تھی، وہ مذہبی فلسفی لے کر چلتا تھا جو میتھولوجی پر مشتمل تھی، تو وہ بھی لوگوں کو تیار کرتا تھا کہ آپ ان مسیحیوں کو کسی طرح ہمارے گروپ میں شامل کرو۔ کیوں کہ جتنی زیادہ قربانیاں آئیں گی اتنا ہی اس جو ہے وہ رہنما کو فائدہ تھا، کیونکہ اس کے پاس انکم بڑھے گی، جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اس کی انکم بڑھے گی، تو سبب جو تھا اکانومی وہاں پر پھر نظر آتی ہے، پھر وہی کہ کوانٹٹی بڑھ جائے، جی کوانٹٹی بڑھ جائے، تو اسی وجہ سے وہ اس چیز کے پیچھے بھاگتے تھے، اس لیے مسیحیوں کو دبایا جاتا، ان کو پریشان کیا جاتا، تو ہر طرف سے ان پر پریشر تھا۔ اس پریشر سے نمٹنے کے لیے انہوں نے سمجھوتے کرنا شروع کیے، تو جس کی بنا پر خداوند یسوع مسیح انہیں انتباہ کرتا ہے اور شہید انتپاس کا وہ کیا ہے حوالہ پیش کرتا ہے، تاکہ یہ لوگ بھی واپس ایمان پر لوٹ آئیں۔ تو پھر بھی آخر کار اگر میں اس کا نچوڑ نکالوں تو یہ سارا جو پیغام ہے، یہ ساری باتیں ہیں، پھر وہی کہا گیا جس کے کان ہوں وہ سنیں۔ اس سے ہمیں جو آگاہی ملتی ہے یا ہمارے لیے سبق موجود ہے وہ یہی ہے
کہ ہم بھی وفادار رہ کر دیکھیں، تاکہ ہمیں بھی ایسا ہی بڑا ٹائٹل مل سکے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا وقوع پذیر ہوگا، لیکن ہم ایمان پر تو قائم رہیں۔ ہم آج کے دور میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ہر شخص اپنے اندر وفاداری پیدا کرے، خدا تعالیٰ سے وفاداری ہو، تو دنیا میں ہمیں جو ہے وہ کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہی نہیں۔ دنیا کی دوسری تمام اقوام بھلے مسیحیوں کو برا بھلا کہیں یا ان کو لعنت ملامت کریں، لعن طعن کریں، کچھ بھی کہیں، لیکن ان کو مسیحیوں کے اس رویے کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ مسیحی دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے، اگر یہ چاہیں تو دنیا کی تمام اقوام سے جنگ بھی کر سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم مسیحی قوم ہے دنیا کی، اگر یہ چاہیں تو ہر کسی سے مناظرہ ڈیبیٹ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ امیر قوم ہے، اگر یہ چاہیں تو دنیا کے تمام اقوام کو غریب کر سکتی ہیں، اور مذہب کے لحاظ سے دنیا کی سب سے دلدار قوم ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ محبت پر قائم ہے، یہ دوسروں سے محبت کرنا چاہتی ہے اور محبت کی ہی تعلیم دیتی ہے، کیونکہ اسے مسیحیت کو یعنی مسیحی قوم کو محبت اور معافی کی تعلیم ملی اور اسی کی تعلیم پھیلاتے ہیں۔ اور لوگ دنیا میں اچھے بننے کے لیے، بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں، سپیکرز ہیں، لیڈرز ہیں، اور بڑے بڑے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے تاکہ دنیا کے لوگ اچھے ہو جائیں۔ جبکہ مسیحی قوم پہلے ہی اچھی ہے، تو پھر مسیحیوں جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اور ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، جیسا آپ نے ناظرین کو بتایا کہ کوالٹی کی طرف آپ دیکھیں نہ کہ کوانٹٹی کی طرف، اور آج کل کی دنیا میں زیادہ چیز ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کلیسیا بڑی ہو جائے، لوگ بہت آ جائیں، چرچز بھر جائیں، لیکن کوالٹی کی کمی ہو رہی ہے۔ بے شک۔ تو آج کا جو پیغام ہے ہمارا یقیناً ناظرین آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اور یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنے سوال پوچھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔